بالله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك غناك قبل فقرك فراغك قبل شغلك حياتك قبل موتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، أو كما قال سيدنا وهدينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کے مناسبت سے جمع ہونے کے توفیق عطا فرمائے. آج اگر ہم اسلامی تاریخ کو دیکھیں اور اسلامی کیلنڈر کو پلٹ کر کے دیکھیں تو آج 25 ذی الحجہ ہے اور شاید منگل یا بدھ کو یا تو محرم الحرام شروع ہو جائے گا اور نیا سال شروع ہو جائے گا. یہ سن 1447 کا آخری جمعہ ہے. اس کے بعد اگلا جمعہ جو آئے گا وہ 1448 ہجری شروع ہو جائے گا. یہ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک سال کب گزر گیا اور ایک سال کب ہماری زندگی سے کم ہو گیا. ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ 1447 اتنی جلدی گزر جائے گا، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کچھ 1-2 مہینے پہلے شروع ہوا تھا اور یہ پھر سال بھر ختم ہو گیا. یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو وقت کا علم اور وقت کا اندازہ نہیں ہوگا. وقت بہت تیزی سے گزرتا جائے گا، حتیٰ کہ 1 سال 1 مہینے کے برابر اور 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر، 1 ہفتہ 1 دن کے برابر اور 1 دن 1 گھنٹے کے برابر گزر جائے گا. اور آج کل ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ 24 گھنٹہ کب گزر گیا، کب صبح ہوئی کب شام ہوئی، پتہ ہی نہیں چلتا. یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے. تو یہ وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور ہماری زندگی سے 1 سال پھر کم ہونے والا ہے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں اور عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے وہ سال کے پہلے دن کو ہیپی نیو ایئر ڈے مناتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ نیا سال آ گیا ہے، اس میں خوشی منائیں گے اور اس میں خوب زیادہ عیاشیاں کریں گے. وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ نیا سال آیا ہے تو ہماری زندگی سے 1 سال اور کم ہو گیا ہے، موت کے اور قریب ہو گئے. تو بہرحال یہ وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور آج کا زمانہ
جو کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل زمانہ ہے، اور اس زمانے کے اندر اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہو گئی ہے اور ہمارے ہاتھ میں ایسے ایسے سامان آ گئے ہیں کہ ہمیں اور بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا وقت کب گزر رہا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پاک کی تلاوت کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبونون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کو ان دو نعمتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے، ان کے نزدیک ان دو نعمتوں کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے اور وہ اس کو یوں ہی ضائع کر رہے ہیں۔ کون سی دو نعمت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصحۃ والفراغ۔ پہلی نعمت جو کہ بہت بڑی نعمت ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صحت بخشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تندرست بنایا ہے، صحت مند بنایا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اس پر کوئی شکر ہی نہیں ہوتا، اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم وقت کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ہمارا جسم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہماری صحت اچھی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ذرا دیکھیں جا کر کے ہاسپٹل کے بیڈ پر جو 19 سال 20 سال اور 25 سال اور 30 سال کے جوان سے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اندر ہاتھ ہلانے کی صلاحیت نہیں ہے، پیر ہلانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو صحت عطا کی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے 24 گھنٹہ کی زندگی بہت آرام سے گزار لیتے ہیں، اس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیوں نہیں تم اپنی ذات پہ یہ غور کر لیتے؟ تمہیں اور کسی قدرت کا اور تمہیں کسی اور معجزے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ اللہ کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، ہمیں آنکھ دی ہے، ہمیں دل دیا ہے، ہمیں ہاتھ دیے ہیں، ہمیں پیر دیے ہیں، ہمیں صحیح سالم بنایا ہے۔ جا کر کے دیکھیں ان لوگوں کو جن کے پاس آنکھ نہیں ہے، جو آنکھ کے لیے ترس رہے ہیں۔ جا کر دیکھیں ان لوگوں کو جن کے پاس زبان نہیں ہے اور وہ اپنی زبان سے ایک ایک بات بولنے کے لیے ترستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا کی، ہر اعتبار سے ہمیں صحیح سالم بنایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دو نعمتیں دی ہیں، بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن اکثر انسان اس سلسلے میں گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں۔ پہلی نعمت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصحت، یہ سب سے بڑی نعمت اور سب سے پہلی نعمت انسان کے صحت ہے۔ اور دوسری نعمت کے بارے میں فرمایا، والفراغ، مشغولیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو یہ دو نعمتیں دی ہیں، ایک صحت کی نعمت اور دوسرا انسان کے پاس جو وقت ہے، اور انسان اپنے وقت کو کس اعتبار سے گزار رہا ہے، کیا وہ اپنے وقت کو صحیح طریقے سے گزار رہا ہے یا نہیں گزار رہا ہے، کیا وہ وقت اچھے کام میں گزار رہا ہے یا نہیں گزار رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو انسان کو جو وقت دیا گیا ہے، انسان کو جو جوانی دی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس لیے دی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیکھے، اور قیامت کے دن اس سے سوال بھی اس سلسلے میں پوچھا بھی جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ وقت دیا ہے اور ہمیں اور آپ کو جو خالی تھوڑی سی مشغولیت سے خالی رکھا ہے، وہ اس لیے رکھا ہے کہ ہم اس وقت میں اپنے آپ کو کس طرح سے کام میں لا سکیں اور کس طریقے سے اپنے آپ کو لایانی کاموں سے بچا سکیں۔ یہ وقت، اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، اس کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو ایک تجارت سے تشبیہ دیا ہے۔ تجارت، جب کوئی تاجر تجارت کرتا ہے تو اس کے اندر ان کو نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، ان کے اندر ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے، گھاٹا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث میں فرمایا، لفظ مغبون کے معنی آتے ہیں گھاٹا کا سودا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کے بارے میں فرمایا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس نعمت میں گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں،
جس طرح سے تاجر اپنی تجارت میں کبھی گھاٹے میں پڑتا ہے تو اس کو نقصان ہوتا ہے کہ ہماری تجارت ٹھپ پڑ رہا ہے، ہماری تجارت کارگر نہیں ہو رہی ہے، اس سلسلے میں وہ اپنے آپ کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ جو اس سلسلے میں غور و فکر نہیں کرتے وہ گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ تشریف اسی لیے لائے ہیں کہ لوگوں کو ایک ایک چیز سکھائیں، لوگوں کو ایک ایک چیز بتلائیں اور ایک ایک چیز کی قدر و قیمت پہچنوائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث میں فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس۔ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے میری امت، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یعنی اگر تمہارے پاس 5 چیزیں موجود ہیں اور پھر اگر ہم اس کو کارگر نہیں، اس کو کام میں نہیں لائیں گے تو اسی کے ریپلیس میں اور اسی کے بدلے ہمارے پاس 5 چیزیں آئیں گی جو کہ اس کے اپوزٹ ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلے تمہارے پاس 5 چیزیں ہیں اس کو غنیمت جانو، اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلی چیز کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، تم اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اور غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس بڑھاپا آ جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم اپنی جوانی کو غنیمت جانو اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس بڑھاپا آ جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو جوانی دی گئی اور انسان کو جو تندرستی بخشا ہے، اس جوانی کے اندر انسان چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی مشکل سے مشکل کام کیوں نہ ہو، انسان کر لیتا ہے، کیونکہ جوانی کے اندر انسان کے پاس طاقت ہوتی گئی، انسان کے پاس جذبہ ہوتا گئی، انسان کے پاس ہمت ہوتی گئی، انسان کے پاس حوصلہ ہوتا گئی۔ انسان اگر جوانی میں اگر وہ کچھ بھی چاہے وہ پہاڑ کھودنا چاہے تو پہاڑ بھی کھود سکتا ہے۔ اس جوانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے۔ لیکن اگر اس کے اپوزٹ دیکھا جائے، اگر کوئی انسان بوڑھا ہو جائے تو بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والے پھر ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی اب آگے کتنی باقی ہے، 10 سال 15 سال، اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں لگائیں۔ تو جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ یا کہنے عام طور پر پورے لوگ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن جو جوان لوگ رہتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پوری زندگی بچی ہے، 40 سال 45 سال 50 سال ہمارے پاس باقی ہے، ہم آگے جا کر کے توبہ کر لیں گے۔ یاد رکھیے موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ تاریخ میں اٹھا کر دیکھیے جتنے بوڑھے لوگ مرتے ہیں اس سے زیادہ جوانوں کی موت ہوتی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم 60 سال 65 سال 70 سال 80 سال کے ہو جائیں گے تب ہماری موت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ موت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو جوانی دی گئی، انسان کو جوانی اس لیے دی گئی کہ انسان اس جوانی کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم میں لگائیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں لگائیں، زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگائیں، نہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ عیاشی میں لگائیں، خیر رستی میں لگائیں اور اپنے آپ کو بالکل عیاشی میں دھکیل دیں۔ کیونکہ جوانی کے اندر عبادت کرنا یہ بڑھاپے میں عبادت کرنے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ یہ 23 سال 24 سال 25 سال کی جو عمر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ عمر عطا کی ہے، یہ جوانی کی عمر جو ہے یہ انسان کے پاس اس کی زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے۔ اس وقت کے اندر اگر کوئی انسان سدھرنا چاہے، اس وقت کے اندر اگر کوئی انسان اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگانا چاہے، پھر آگے جا کر کے اسی جوانی کے جو عادت لگتے ہیں، اسی جوانی کے جو ہیبٹ لگتے ہیں انسان کو، وہ بڑھاپے تک جا کر کے نہیں چھوڑتی۔ انسان جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہی تسلسل چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جوان آخر میں بھی وہ اسی حالت میں ان کا انتقال ہوتا ہے، یعنی عبادت کی حالت میں بھی ان کا انتقال ہوتا ہے۔ عام طور پر ایسا دیکھا گیا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ جوانی کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، انسان زیادہ سے زیادہ توبہ کرے، کیونکہ جوانی کی عمر یہ بہت قیمتی عمر ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ جو فارسی کے بہت مشہور شاعر ہیں، وہ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ پیغمبر علیہ السلام کے طریقہ اور سنت رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اپنے آپ کو بچپن ہی سے اور جوانی ہی سے اب توبہ اور اللہ کی عبادت میں لگا دیتے ہیں۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، بڑھاپے کے حالت میں تو ایک بھیڑیا بھی نیک اور سچا بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس وقت دانت نہیں ہوتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ جب ہم شکار بھی نہیں کر سکتے تو چلو ہم نیکی بن جائیں۔ تو یہ جوانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے بہت قیمتی چیز ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی جوانی کو غنیمت جانو اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس بڑھاپا آ جائے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحتی کا قبل سقامک، کہ تم اپنے صحت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس بیماری چل کر کے آ جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحت دی ہے، بتایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحت دی ہے ہمیں اور آپ کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس ابھی صحت ہے، ہمارے پاس ابھی تندرستی ہے، ہماری عمر لمبی ہو جائے گی، یا کسی انسان کو پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کب کیا ہو جائے۔ اگر ہماری موت نہیں بھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ ہم ہاتھ پیر ہلانے کے قابل نہ بچیں، ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے قابل نہ بنا سکیں اور ہماری زندگی یوں ہی پھر لغو اور بیکار ہو جائے۔ تو اپنے صحت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے صحت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس بیماری آ جائے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غنا کا قبل فقر، غنا کا قبل فقر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم کو مال و دولت عطا کیا ہے، تمہارے پاس جو مال و دولت آئی ہے، تم اس کو غنیمت جانو اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس فقر و فاقہ آ جائے۔ اور فائدہ کس طرح سے اٹھانا ہے اپنے مالوں سے؟ یہ کہ مال کے ذریعے سے ہم لوگوں کی مدد کریں، مال کے ذریعے سے جہاں مسجد مدرسے تعمیر ہو رہے ہیں اس میں بھرپور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، نیک کاموں میں اپنے مال کو خرچ کریں، نہ یہ کہ اگر ہمارے پاس مال ہے تو ہم اپنے مال کو لغو خرچے کرتے رہیں، فضول کاموں میں خرچے کرتے رہیں، جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی خریدتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مال و دولت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس فقر و فاقہ چل کر کے آ جائے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، حضرت مولانا شیخ علی تھانوی علیہ الرحمہ ایک وعظ میں اور ایک نصیحت میں فرماتے ہیں کہ ڈھاکہ بنگلہ دیش، ڈھاکہ کے اندر ایک بہت بڑے رئیس آدمی تھے، ایک بہت بڑے مالدار آدمی تھے، جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب مال و دولت عطا کیا تھا، حد سے زیادہ مال و دولت عطا کیا تھا، اور ان کا ایک بیٹا تھا اور ان کی ایک بیٹی تھی۔ جب اس امیر آدمی کا انتقال ہوا تو اس کا سارا مال، اس کی ساری دولت بیٹا بیٹی کے درمیان آ گئی۔ اب بیٹا بیٹی کے پاس تو نئی دولت آئی تھی، اتنا تجربہ تھا نہیں کہ اس مال کو کس طرح سے خرچ کرنا ہے، اور یہ نواب زادے اور صاحب زادے نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ ان کو ماچس کی تیلی جلانے کی ضرورت پڑ گئی۔ غور سے واقعہ سنیے گا، ماچس کی تیلی جلانے کی ضرورت پڑ گئی، تو جب انہوں نے ماچس کی تیلی کو جلایا تو جب ماچس جلائی جاتی ہے تو جیسے ہی ماچس جلتی ہے اس سے ایک بو نکلتی ہے، ایک مہک نکلتی ہے اس سے، تو اس نواب زادے کو وہ مہک اتنی پسند آ گئی، ماچس کی تیلی جلنے کے بعد جو مہک نکلتی ہے، جو بو نکلتی ہے، اس کو وہ مہک اتنی پسند آ گئی، اب اس کے صبح سے شام تک یہی مشغلہ ہے، وہ اس کے گھر میں اور ماچس کی فیکٹریاں ماچس بھر بھر کر آ رہے ہیں اور وہ جلا جلا کر اس کی خوشبو سن کر کے ماچس کو پھینک رہا ہے۔ دیکھیے عیاشی کس طرح سے ہوتی ہے۔ وہ نواب زادے ماچس کی تیلی جلا کر کے صرف اس کی خوشبو اور اس کے بو سوننے کے لیے ہزاروں کروڑوں روپے ماچس میں برباد کر دیتے ہیں، صرف اس کی خوشبو سننے کے لیے۔ اور یہ جو نواب زادی صاحب زادی ان کی جو بیٹی ہے، یہ ایک مرتبہ جاتی ہے مارکیٹ کپڑا خریدنے کے لیے،
تو جب تھان سے کپڑا پھاڑا جاتا ہے تو کپڑے کے پھٹن کی جو آواز آتی ہے نا، یہ نوابزادی کو پسند آ گئی ہے آواز۔ اب یہ صاحبزادی کیا کر رہی ہے، گھر جا کر کے تھان پر تھان کپڑا منگایا جا رہی ہے، اور پھاڑ پھاڑ کر کے صرف اس کی آواز کو سننے کے لیے کپڑا کے تھان کو منگا کر کے کپڑا کو پھاڑ کر کے برباد کر رہی ہے۔ عیاشی دیکھیں کس طرح سے ہوتی ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ دونوں روڈ پر آ جاتے ہیں، نوبت یہ آ جاتی ہے کہ وہ دونوں بھیک مانگنے لگتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر وہ جس بازار میں بھیک مانگتے تھے آج بھی وہ بازار موجود ہے، اور وہ آج بھی نوابوں کا بازار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جن کے پاس جو نئی نئی دولت آتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو نئی نئی دولت عطا کر دیتے ہیں، وہ پھر بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاس دولت جو آئی ہے اس کو کہاں خرچ کرنا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ بس دولت آئی ہے، بس اس کو عیاشی میں اڑانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مال و دولت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس بڑھاپا آ جائے۔ چوتھی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، فراغک قبل شغلک، تم اپنے خالی وقت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس مشغولی آ جائے۔ تمہارے پاس اگر خالی وقت آج موجود ہے تو تم اس کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اتنے زیادہ کام آ جائیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دنیا کے اندر اتنے زیادہ مشغول کر دیں، اتنے زیادہ مصروف کر دیں کہ تمہارے پاس ایک اللہ اور ایک نماز پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نہ بچے۔ آج اگر ہم اور آپ خالی وقت میں نماز نہیں پڑھتے ہیں تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم آج نماز نہیں پڑھیں گے آگے جا کر کے نماز پڑھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ سب کو توفیق دے، لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں آگے جا کر کے جب ان کی عادت نہیں ہوتی ہے، ایک وقت پڑھتے ہیں دوسرے وقت چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ اسی بے برکتی کا اثر ہے۔ جوانی کے اندر ہم نماز کے ٹائم پہ باہر بیٹھ کر کے عیاشی میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں، خرمستیوں میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں، ایسے کاموں میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ گھنٹوں چیٹ چل رہا ہے، انسٹا چل رہا ہے، فیس بک چل رہا ہے، واٹس ایپ چل رہا ہے، یوٹیوب چل رہا ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، مؤذن پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے بچے، آج ہمارے بڑے، ان کے کانوں میں یہ آوازیں نہیں آتی، ان کے کانوں میں صرف گونجتے ہیں تو فری فائر، ان کے کانوں میں صرف گونجتے ہیں تو کرکٹ۔ یاد رکھیے اگر ہم اور آپ آج اس وقت کو جو مؤذن پکار رہا ہے، جو ہمارے پاس خالی وقت ہے، اس کو اگر ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے تو یہی بے برکتی آگے جا کر کے ہماری زندگی جہنم بنا سکتی ہے۔ پھر ہم چاہ کر کے بھی ہم اللہ کی طرف آنا چاہیں، انشاءاللہ اللہ توفیق دے، لیکن اگر پھر اس وقت یہ ہوتا ہے ہم چاہ کر کے اللہ کے دربار میں آنا چاہیں تو ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغک قبل شغلک، کہ تمہارے پاس جو آج خالی وقت ہے اس کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اتنا زیادہ کام آ جائے، یا اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس بے برکتی آ جائے یا نماز وغیرہ پڑھنے کی تم کو توفیق نہ ملے۔ پانچویں نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، حیاتک قبل موتک، تم اپنی زندگی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ آج جو ہماری زندگی ہے اور ہم جو سوچ رہے ہیں کہ 60 سال 65 سال 70 سال جئیں گے، یاد رکھیے موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اگر آج ہماری عمر 20 سال ہے تو ہم اتنی گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم عصر کی نماز پڑھ سکیں گے یا نہیں پڑھ سکیں گے، مغرب کی نماز پڑھ سکیں گے یا نہیں پڑھ سکیں گے۔ بہت دور کی بات ہے ہماری شادی ہوگی، ہماری عمر 50 سال ہوگا، ہماری عمر 60 سال ہوگا، یہ بہت دور کی بات ہے۔ میں آج کی بات کر رہا ہوں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آج عصر کی نماز ملے گی یا نہیں ملے گی، مغرب کی نماز ملے گی یا نہیں ملے گی۔ انسان بالکل تندرست ہوتا ہے، چالاک ہوتا ہے، بالکل توانا ہوتا ہے، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر کے آتے ہیں اور پل بھر میں انسان کی سانسیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں اور آپ کو جوانی دی گئی، یہ زندگی دی گئی، اس کو غنیمت جاننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زندگی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے نا کہ کوئی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی موت کی تمنا کرے۔
کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ موت کی تمنا کرے. اصل ہوتا کیا ہے, انسان کے پاس دنیا میں اتنے ٹینشن ہو جاتے ہیں اور کاروباری مسئلے میں یا گھریلو مسئلے میں انسان پھنس جاتا ہے, تو انسان یہ سوچتا ہے کہ زندگی جینے سے اچھا تو مر ہی جانا بہتر ہے. بسا اوقات انسان سوسائڈ کر لیتا ہے, خودکشی کر لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم خودکشی کرو, تم سوسائڈ کرو یا خودکشی یا مرنے کے لیے دعا کرو کہ اللہ ہمارے پاس موت بھیج دے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ہم جس وقت یہ دعا کر رہے ہوں ہمارے پاس کوئی بھی ویسا عمل نہ ہو, ہم کیا لے کر کے جائیں گے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. ہم دنیا کی زندگی سے پریشان ہو کر کے موت تو مانگ لیتے ہیں, لیکن آخرت کا کبھی نہیں سوچتے. آخرت کی زندگی جو دائمی زندگی ہے, جو ہمیشگی کی زندگی ہے, وہاں ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا, صرف ہمارے اعمال ہوں گے. اگر ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا ہم کس منہ سے اللہ رب العزت کے پاس جائیں گے؟ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تم اپنے موت کی تمنا نہ کرو. ہو سکتا ہے آگے تمہارے پاس جو زندگی بچی ہے تم سے کوئی بھی عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو, کوئی بھی عمل سرزد ہو جائے اور وہی عمل تم کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے. تو یہ جو وقت ہے, یہ جو صحت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جس میں بہت سے لوگ گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں, یہ صرف دنیاوی نقصان ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو آپ کو وقت اور صحت دیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس کا نقصان صرف دنیا میں ہی ہے. آج اگر ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے ہم پیسہ نہیں کما پائیں گے. اگر آج ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے تو آج ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے تو ہم نماز نہیں پڑھ پائیں گے یا دینی عمل نہیں کر پائیں گے. اس کا جواب تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لیں گے ہی لیں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جو انسان سے سوال کریں گے 5 سوال ہوگا. اس کے بعد ہی جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا. ان 5 سوال میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ بھی سوال کریں گے کہ ہم نے تم کو جوانی دی, تم نے اس کو کہاں خرچ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت کے دن یہ سوال بھی کریں گے کہ ہم نے تم کو جوانی دی, تم نے کہاں خرچ کیا. آیا تم نے وہ جوانی میرے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزارا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق گزارا, یا اپنے عیاشیوں میں, خرمستیوں میں, بدماشیوں میں گزارا. تم نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے, میرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تھے یا نہیں چلتے تھے. اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوں گے, اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کیے ہوں گے تو کل قیامت کے دن ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن اگر آج ہم نے اپنی جوانی کو, اپنے بڑکپن کو یوں ہی عیاشیوں میں گزارا ہوگا, یوں ہی خرمستیوں میں گزارا ہوگا, یوں ہی فضول کاموں میں گزارا ہوگا, یوں ہی لایانی کاموں میں گزارا ہوگا, یوں ہی واٹس ایپ, فیس بک, ٹویٹر اور یوٹیوب وغیرہ میں گزارا ہوگا, کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کو اس کا جواب دینا ہوگا. اور اگر ہم اس میں کامیاب نہ ہوئے تو کل قیامت کے دن ہمارا اس میں مواخذہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت سب سے پہلے ہمیں پھر آپ سبھی حضرات کو وقت کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, صحت کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم